ہیلو فرینڈس، آج ہم بات کرنے والے ہیں پریزیڈنٹ کے بارے میں، پریزیڈنٹ کی الیکشن کے بارے میں، اس کے کوالیفیکیشن، پریزیڈنٹ کی اوتھ اینڈ افرمیشن، پریزیڈنٹس آفس اور ٹرم، اور ہم سیلری اینڈ ویکنسی بھی دیکھیں گے۔ تو اگر آپ پاورس اینڈ فنکشنز آف پریزیڈنٹ کے دیکھنا چاہتے ہو تو ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہوا ہے، تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہو۔ تو آج ہم بات کریں گے پریزیڈنٹ کے بارے میں۔ تو پہلے انفو اباؤٹ پریزیڈنٹ کے بارے میں دیکھیں گے۔ جو آرٹیکل 52 ٹو آرٹیکل 78 پارٹ 4 میں آتا ہے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں، وہ ڈیل کرتا ہے یونین ایگزیکٹو سے۔ یعنی یونین ایگزیکٹو کا مطلب ہے جس میں پریزیڈنٹ آتا ہے، وائس پریزیڈنٹ آتا ہے، پرائم منسٹر آتا ہے، دا کونسل آف منسٹرز آتا ہے، اینڈ دا اٹارنی جنرل آف انڈیا، وہ بھی اس میں آتا ہے۔ اور جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ ہیڈ آف دا انڈین اسٹیٹ ہوتا ہے، اور فرسٹ سٹیزن آف انڈیا کا کہلاتا ہے، اور وہ ایکٹ ایز اے سمبل آف یونٹی، انٹیگریٹی اینڈ سولیڈیریٹی آف دا نیشن ہوتا ہے۔ تو یہ رہا انٹروڈکشن اباؤٹ پریزیڈنٹ۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے الیکشن آف دا پریزیڈنٹ۔ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی الیکٹ نہیں ہوتا ہے بائی دا پیپل، لیکن وہ الیکٹ ہوتا ہے بائی دا ممبرس آف الیکٹورل کالج۔ الیکٹورل کالج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الیکٹورل کالج میں کنسسٹ ہوتا ہے دا الیکٹڈ ممبرس آف بوتھ آف دا ہاؤسز آف پارلیمنٹ، یعنی جو الیکٹڈ ممبرس آف بوتھ ہاؤس آف دا پارلیمنٹ ہوتے ہیں وہ الیکٹ کرتے ہیں پریزیڈنٹ کو، اور جو الیکٹڈ ممبرس ہوتے ہیں لیجسلیٹو اسمبلی کے، جو اسٹیٹوں کے لیجسلیٹو اسمبلی ہوتے ہیں وہ بھی الیکٹ کرتے ہیں پریزیڈنٹ کو۔ اور جو تیسرا ہوتا ہے دا الیکٹڈ ممبرس آف لیجسلیٹو اسمبلیز آف یونین ٹیریٹریز آف دہلی اینڈ پانڈیچیری۔ جو دہلی اور پانڈیچیری کے وہ یونین ٹیریٹریز، جو دہلی اور پانڈیچیری کے لیجسلیٹو اسمبلی ممبرس ہوتے ہیں وہ بھی الیکٹ کرتے ہیں پریزیڈنٹ کو۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ جو نامینیٹڈ ممبرس آف بوتھ ہاؤس آف دا پارلیمنٹ ہوتے ہیں، اور نامینیٹڈ ممبرس آف دا اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلیز ہوتے ہیں، اور ممبرس جو بہت الیکٹڈ ہوتے ہیں اور نامینیٹڈ بھی ہوتے ہیں آف دا اسٹیٹ لیجسلیٹو کونسلز ان کیس آف بائیکینل لیجسلیچر۔ اور جو نامینیٹڈ ممبرس ہوتے ہیں لیجسلیٹو اسمبلیز آف دہلی اینڈ پانڈیچیری میں، لیکن وہ ایکچولی پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ہیں الیکشن آف پریزیڈنٹ میں، تو یہ سب پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرتے ہیں۔ اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے، وہ جو ممبرس ہوتے ہیں وہ کوالیفائی نہیں ہوتے ہیں ٹو ووٹ ان پریزیڈنشل الیکشنز، لیکن جب فریش الیکشنز ڈیزالو ہوتے ہیں تب پریزیڈنشل الیکشن سے پہلے اسمبلی ہیلڈ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ تھا الیکشن آف پریزیڈنٹ کے بارے میں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کوالیفیکیشن آف پریزیڈنٹ کے بارے میں۔ اس میں پہلا آتا ہے ہی شوڈ بی اے سٹیزن آف انڈیا، وہ انڈیا کا سٹیزن ہونا چاہیے۔ ہی شوڈ ہیو کمپلیٹ 35 ایئرس آف ایج، اس نے 35 ایئرس آف ایج کمپلیٹ کی ہونی چاہیے۔ ہی شوڈ بی اے کوالیفائڈ فار دا الیکشن ایز اے ممبر آف لوک سبھا، اس نے لوک سبھا کا الیکشن کوالیفائڈ کیا ہونا چاہیے۔ اور ہی شوڈ ناٹ ہولڈ اینی آفس آف پروفٹ انڈر دا یونین گورنمنٹ اور اینی اسٹیٹ گورنمنٹ اور اینی لوکل اتھارٹی اور اینی پبلک اتھارٹی، یعنی وہ کوئی بھی ہولڈ آف پروفٹ، آفس آف پروفٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی وہ کسی یونین گورنمنٹ اگر میں کام کرتا تو وہ اسٹیٹ گورنمنٹ سے تنخواہ نہیں لینا چاہیے یا کسی اور اتھارٹی سے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور پوائنٹ ہے کہ جو بھی کینڈیڈیٹس ہوں گے جو ایلیجبل ہوں گے کوالیفیکیشن آف پریزیڈنٹ کے لیے، تو انہیں ڈپازٹ ایز اے 15,000 رکھنے ہیں ایز اے ڈپازٹ ان ریزرو بینک آف انڈیا میں۔ تو یہ بیفور 1997 جو 1997 سے پہلے تھے تب تک 2,500 ایز اے ڈپازٹ بھرنے پڑتے تھے، لیکن ان 1997 دے ور انکریزڈ بیکاز جو باقی جو ڈسکوریج اور نان سیریس کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں اس لیے ان کو یہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ایک ٹیبل دیا ہے جو الیکشن آف پریزیڈنٹس ہیں فرام 1952 ٹو 2012، اس میں دکھایا ہے کہ الیکشن ایئر میں وکٹوریس کینڈیڈیٹس کون کون تھے اور نمبر آف ووٹس سیکیورڈ، کس نے کتنے ووٹس جیتے تھے وہ، اور مین رائیول کینڈیڈیٹ کون تھا، تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد آتا ہے اوتھ اور افرمیشن بائی دا پریزیڈنٹ۔ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے بیفور انٹرنگ ہز آفس، اپنے آفس آنے سے پہلے اس کو سبسکرائب کرنا ہوتا ہے اوتھ اور افرمیشن، اور آپ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو جب وہ افرمیشن کرتا ہے اوتھ اور افرمیشن، تو اس میں کہتا ہے کہ ٹو فلی ایگزیکیوٹ دا آفس، وہ اپنے آفس کو اچھی طریقے سے ایگزیکیوٹ کرے گا یا یعنی
چلائے گا. تو اس کے بعد ٹو پرزرو وہ حفاظت کرے گا, پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دا کانسٹیٹیوشن اینڈ اور اس کے لا کو. اور تیسرا ٹو ڈیووٹ ہمسیلف وہ اپنے آپ کو یعنی حوالے کرے گا ٹو دا سروس. کس پر؟ سروس آف ویل بینگ آف دا پیپل آف انڈیا, انڈیا کے لوگوں پر. اور اس کے بعد جو اوتھ ہوتا ہے اوتھ آف آفس ہوتا ہے پریزیڈنٹ کا, وہ ایڈمنسٹر کون کرتا ہے؟ چیف جسٹس آف انڈیا کرتا ہے. اگر چیف جسٹس آف انڈیا اس وقت ایبسنس ہو تو سینئر موسٹ جج آف سپریم کورٹ اگر اویلیبل ہو تو وہی پریزیڈنٹ کا اوتھ آف آفس کر سکتا ہے. تو اس کے بعد اگر کوئی ادر پرسن ایکٹنگ ایز اے پریزیڈنٹ کرے گا یا ڈسچارجنگ دا فنکشنز آف پریزیڈنٹ کرے گا تو اس کو بھی ایسے ہی اوتھ اور افرمیشن اٹھانا ہے. تو اس کے بعد کنڈیشنز آف پریزیڈنٹ آفس ہم دیکھیں گے. جو کانسٹیٹیوشن ہے اس نے بہت سارے فالوئنگ کنڈیشنز رکھے ہیں پریزیڈنٹس آف آفس کے لیے. تو پہلا آتا ہے ہی شوڈ ناٹ بی ممبر آف ادھر ہاؤس آف پارلیمنٹ اور اے ہاؤس آف دا اسٹیٹ لیجسلیچر. یعنی کوئی بھی پرسن اگر ادھر ہاؤس آف پارلیمنٹ اور ہاؤس آف دا اسٹیٹ لیجسلیچر کا ممبر ہو تو وہ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا ہے. تو اگر ایسا کوئی بھی پرسن ہو ایز اے پریزیڈنٹ تو وہ اس کی سیٹ ویکیٹ کی جاتی ہے اس دن سے جس دن اس نے انٹر آفس کیا ہوگا ایز پریزیڈنٹ. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہی شوڈ ناٹ ہولڈ اینی آفس آف پروفٹ. اس میں وہ ہولڈ آف اینی آفس آف پروفٹ نہیں ہولڈ کرنا چاہیے. یعنی ایز اے ہم رشوت بھی کہہ سکتے ہیں, وہ رشوت نہیں کسی بھی اتھارٹی سے نہیں لینا چاہیے. اس کا تیسرا پوائنٹ ہے ہی از انٹائٹلڈ وداؤٹ پیمنٹ آف رینٹ ٹو دا یوز آف ہز آفیشیل ریزیڈنس, جسے راشٹرپتی بھون کہتے ہیں. یعنی وہ اسی آفیشیل ریزیڈنس میں رہ سکتا ہے وداؤٹ پیمنٹ آف رینٹ. اس کا اگلا پوائنٹ ہے ہی از انٹائٹلڈ ٹو سچ انوالومنٹس. اسے انوالومنٹس سے انٹائٹلڈ کیا جاتا ہے الاؤنس سے اور باقی پریویلیجز سے جو ڈٹرمائن کرتے ہیں پارلیمنٹ. اور اس کا اگلا پوائنٹ ہے ہز الاؤنمنٹس اینڈ الاؤنس کی ناٹ بی ڈیمینشڈ ڈیورنگ ہز ٹرم آف آفس. تو جو ڈیورنگ آف ٹرم آف آفس ہو تو اس میں جو اس کی الاؤنس ہوگی یا جسے سیلری بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ وہ کم نہیں ہو سکتی. اس کے بعد ہم دیکھیں گے سیلری آف پریزیڈنٹ کے بارے میں. In 2008 Parliament increased the salary of President from 50,000 to 1.50 lakh per month and the pension of 50% of his salary per month. یعنی 2008 تک جو پریزیڈنٹ کی سیلری تھی وہ 50,000 تک تھی, لیکن 2008 میں پارلیمنٹ نے انکریز کی پریزیڈنٹ آف سیلری فرام 50,000 ٹو 1.50 lakh. یعنی اب پریزیڈنٹ کی سیلری 1.5 لاکھ ہے پر منتھ کی, اور جو پینشن ان کو دیا جاتا ہے 50% فرام ہز سیلری پر منتھ دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو پریزیڈنٹ کا جو انٹائٹلڈ ہے یعنی فرنیشڈ ریزیڈنس ہوتا ہے, اس کا فون فیسلٹی, کار, میڈیکل ٹریٹمنٹ, ٹریول فیسلٹی, سیکریٹریل اسٹاف اینڈ آفس, اسے وہ الگ دیا جاتا ہے ایکسپینسز اپ ٹو 60,000 پر اینم. یعنی اسے ہر سال 60,000 دیا جاتا ہے فار فون فیسلٹی, کار, میڈیکل, فرنیشڈ ریزیڈنس اور باقی سب چیزوں کے لیے. کے بعد جو پریزیڈنٹ ڈسیزڈ کیا گیا ہو تو اس کو بھی فیملی پینشن دیا جاتا ہے ایٹ دا ریٹ آف 50% آف پینشن آف اے ریٹائرڈ پریزیڈنٹ. اور اس کو بھی جو فرنیشڈ ریزیڈنس کے لیے جو خرچے آتے ہیں یا فون فیسلٹی, کار, میڈیکل ٹریٹمنٹ, ٹریول فیسلٹی, سیکریٹریل اسٹاف اینڈ آفس, اس کو بھی ایکسپینس دیے جاتے ہیں اپ ٹو 12,000 پر اینم. اس کے بعد ہم دیکھیں گے ٹرم, امپیچمنٹ اینڈ ویکنسی. ٹرم آف پریزیڈنٹس آفس کیا ہوتی ہے؟ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ ہولڈ آفس کر سکتا ہے فار ٹرم آف 5 years, یعنی وہ اس کے 5 سال تک وہ اپنے آفس کو ہولڈ کر سکتا ہے فرام دا ڈیٹ آن وچ ہی انٹرز اپون ہز وائف. اس ڈیٹ سے, اس دن سے جس دن سے وہ اپنے آفس میں انٹر ہوتا ہے. However, he can resign from his office at any time by addressing the resignation letter to the vice president. وہ اپنے ٹرم ڈیورنگ دا ٹرم جو ہوتی ہے اس سے پہلے بھی وہ ریزائن کر سکتا ہے فرام ہز آفس کسی بھی ٹائم میں, اور وہ جو ریزگنیشن لیٹر ہے وہ وائس پریزیڈنٹ کو دے سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ ریموو ہو سکتا ہے فرام ہز آفس بفور کمپلیشن آف ہز ٹرم بائی دا پروسیس آف امپیچمنٹ. وہ اپنے آفس سے ریموو ہو سکتا ہے ڈیورنگ ہز ٹرم کے پہلے وہ ریموو ہو سکتا ہے بائی دا پروسیس آف امپیچمنٹ. ایکچولی امپیچمنٹ کیا ہوتی ہے؟ امپیچمنٹ ہوتی ہے وائلنس آف دا کانسٹیٹیوشن. اگر وہ کسی کانسٹیٹیوشن کے کسی حصے کو ایڈ کرنا چاہتا ہے یا امینڈمنٹ کرتا ہے, چینج کرنا چاہتا ہے, تو اسے ہم کہتے ہیں وائلنس آف کانسٹیٹیوشن. تو اسی
کو ٹرم دیا گیا ہے امپیچمنٹ۔ اگر آپ امپیچمنٹ کے بارے میں ڈیٹیلڈ میں جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے، تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہو امپیچمنٹ کے بارے میں، اور امپیچمنٹ آف پریزیڈنٹ کے بارے میں بھی آپ جانکاری حاصل کر سکتے ہو، اور اس میں پاورز اینڈ فنکشنز بھی پریزیڈنٹ کے میں نے دی ہوئے ہیں۔ اور جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ ہول آفس کر سکتا ہے اپنی ٹرم سے آگے بھی، یعنی وہ اس سے جب تک اس کے ہاتھ میں چارج ہے، یعنی چارج کا مطلب کیا ہے، وہ ایلیجیبل ہوتا ہے ری الیکشن اپنے آفس کے لیے، یعنی وہ دوبارہ سے ری الیکشن کر سکتا ہے، وہ الیکٹڈ ایز مینی ٹائمز بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم یو ایس اے کی بات کریں گے تو وہاں کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ اپنا آفس مور دین ٹوائس ہولڈ نہیں کر سکتا ہے۔ بعد دیکھیں گے ویکنسی ان دا پریزیڈنٹس آفس، یعنی اس کی سیٹ ویکنٹ کیسے رہتی ہے، تو اس کا پہلا پوائنٹ آتا ہے آن دا ایکسپائری آف ہز ٹینیور آف 5 ایئرس، جب وہ کمپلیٹ کرے گا اپنی 5 ایئرس ٹرم، تب اس کے بعد اس کی سیٹ ویکنٹ رہتی ہے، اور اس کے بعد بائی ہز ریزگنیشن، اگر وہ ریزائن کرتا ہے اپنے آفس سے تو وہ اس کی سیٹ اس ٹائم ویکنٹ رہتی ہے، اور اس کے بعد آن از ریموول بائی دا پروسیس آف امپیچمنٹ، اگر وہ پروسیس آف امپیچمنٹ سے نکالا جائے تب بھی اس کی ٹرم ویکنٹ رہتی ہے یا اس کی سیٹ ویکنٹ رہتی ہے۔ اور چوتھا بائی ہز ڈیتھ، اگر وہ اپنے آفس میں مر سکتا ہے تو اس کی سیٹ ویکنٹ رہتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کر لینا۔ تھینکس فار واچنگ۔